السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قربانی صرف جانور ذبح کرنے کا نام نہیں، بلکہ اپنے نفس، خواہشات اور اللہ کی رضا کے لیے ہر چیز قربان کرنے کا جذبہ ہے۔ ذرا سوچئے، وہ کون سا عمل ہے جسے اللہ رب العزت نے شعائر اسلام قرار دیا؟ وہ کون سا عمل ہے جس پر خون گرنے سے پہلے اللہ کی رضا نازل ہو جاتی ہے؟ جی ہاں، وہ عظیم عبادت قربانی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ قربانی ایک عظیم عبادت اور اللہ کا حکم ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عظیم سنت قربانی ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بے مثال اطاعت یاد دلاتی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے ان کے پیارے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا حکم دیا تو انہوں نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے اللہ تعالیٰ کے حکم کے آگے سر جھکا دیا، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بھی فرمایا، یا ابت افعل ما تؤمر، اے ابا جان آپ وہی کیجئے جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے۔ یہی جذبہ تسلیم و رضا قربانی کا اصل پیغام ہے۔ قربانی کی فضیلت احادیث کی روشنی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قربانی کے دن اللہ کے نزدیک سب سے محبوب عمل خون بہانا ہے۔ ایک اور حدیث میں فرمایا، قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے ایک نیکی ملتی ہے۔ سوچئے اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو کتنی رحمتوں اور برکتوں سے نوازتا ہے۔ قربانی ہمیں کیا سکھاتی ہے؟ اللہ کی مکمل اطاعت، صبر اور قربانی کا جذبہ، غریبوں اور محتاجوں کا خیال، اخلاص اور تقوی، ایثار اور محبت۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اللہ تک نہ ان کا گوشت پہنچتا ہے نہ خون، بلکہ تمہارا تقوی پہنچتا ہے۔ آئیے اس سال قربانی کو صرف رسم نہ بنائیں، بلکہ اپنے دل، نیت اور زندگی کو بھی اللہ کے لیے بدل دیں۔ اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم پر اپنے بیٹے کی قربانی کے لیے تیار ہو سکتے ہیں، تو کیا ہم اپنی خواہشات اور غرور کو اللہ کے لیے قربان نہیں کر سکتے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاص کے ساتھ قربانی کرنے اور اس کے حقیقی پیغام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو دین و دنیا چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، اور کمنٹ میں سلام کا جواب ضرور دیں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔